السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ میرے تمام ویورز خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ دنوں 25 اگست کو تحفظ ناموس رسالت تحفظ ختم نبوت ریلی پر حملہ ہوا اور اس میں ایک ساتھی موقع پر شہید ہوا اور ایک ساتھی 8-10 دن کے بعد اس کی شہادت ہوئی۔ تو اس دوران علامہ فاروقی صاحب عمرے کے سفر پر روانہ ہو گئے، یعنی 25 اگست کو جب ریلی پر حملہ ہوا ہے، تحفظ ختم نبوت مارچ ہوا، اس کے دوسرے یا تیسرے دن علامہ فاروقی صاحب عمرے کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ تو اس حوالے سے بہت سی چہمگوئیاں سوشل میڈیا پر ہو رہی تھی اور لوگوں کی طرف سے بہت سارے سوالات اور اعتراضات ہو رہے تھے کہ علامہ فاروقی صاحب کو نہیں جانا چاہیے تھا، عمرے پر کیوں چلے گئے۔ تو دیکھیں، یہ جو علامہ فاروقی صاحب کا جو شیڈول تھا یہ پہلے سے طے شدہ تھا، پہلے سے ٹکٹ ہو چکے تھے۔ ریلی پر حملہ ہو گیا، یہ پہلے سے تو علم نہیں تھا کہ یہاں حملہ ہوگا اور حالات اس طرح ہو جائیں گے۔ تو علامہ فاروقی صاحب کا ایک شیڈول تھا، اس کے مطابق وہ عمرے پر روانہ ہو گئے۔ لیکن یہاں پر یہ بات یاد رہے، جو لوگ چہمگوئیاں کر رہے ہیں یا جو اعتراضات کر رہے ہیں اور جماعت کے خلاف جو ہے میسج چلاتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات رہے کہ علامہ فاروقی صاحب کراچی کے صدر نہیں ہیں، بلکہ وہ مرکزی صدر ہیں، پورے پاکستان کے پوری جماعت کے صدر ہیں۔ اور علامہ فاروقی صاحب کی وجہ سے ہی جماعت کا کام نہیں چل رہا، بلکہ علامہ فاروقی صاحب تو مرکزی صدر ہیں، ہر صوبے کا صدر الگ ہے، کراچی کا صدر الگ ہے، پنجاب کا الگ ہے، خیبر پختونخوا کے صدر الگ ہیں۔ تو ہر جگہ، ہر علاقے، ہر صوبے کا صدر الگ ہے، تو تمام صدور اپنے اپنے کام سر انجام دیتے رہے۔ علامہ فاروقی صاحب اگر نہ بھی ہوں تو اس سے جماعت کے کام پر، جماعت کی کاج پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ الحمدللہ تمام صدور اپنے اپنے کام سر انجام دیتے رہے، اور کراچی کا صدر علامہ ربنواز انفی صاحب ہیں، اور وہ اور ان کی پوری ٹیم اس معاملے کو دیکھتی رہی۔ اور اس دوران علامہ لدھیانوی صاحب بھی کراچی میں موجود تھے، تحفظ ختم نبوت مارچ میں انہوں نے شرکت کی، اور اس کے بعد 2-3 دن تقریباً وہ کراچی میں ہی رہے، اور اس حوالے سے سرکاری لوگوں کے ساتھ، افسران کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہیں، اور اس پورے واقعے کو اور پورے حالات کو کنٹرول کرتے رہے اور دیکھتے رہے۔ تو جماعت کے کام پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ علامہ فاروقی صاحب عمرے پر روانہ ہو گئے اور اس پر چہمگوئیاں ہوتی رہیں کہ علامہ فاروقی صاحب نظر نہیں آئے، حالات خراب ہو گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو یہ بلا وجہ کی باتیں، انتشار پھیلانے والی باتیں ہیں۔ اور الحمدللہ علامہ فاروقی صاحب عمرے کے سفر سے واپس آ چکے ہیں۔ غالباً 10 ستمبر کو حضرت فاروقی صاحب واپسی آئے ہیں عمرے کے سفر سے۔ پھر 12 ستمبر کو میٹرو ویل میں امام الانبیاء کانفرنس تھی، اس میں بھی علامہ فاروقی صاحب نے شرکت کی، اور اس میں صحابہ کرام کے جو گستاخ ہیں، ناظر عباس تقوی، اس کی خوب چھترول کی، اس کو کھڑی کھڑی سنائی۔ اور علامہ فاروقی صاحب کے الفاظ تھے کہ ہم بدر و احد والوں کی اولاد ہیں، تم ابو جہل کی اولاد ہو، ہم بدر و احد والوں کی اولاد ہیں، تم عتبہ شیبہ کی اولاد ہو، ہم بدر و احد والوں کی اولاد ہیں، تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکے سے کوفہ میں بلایا، کربلا میں بلایا اور ان کو شہید کر دیا، تم ان لوگوں کی اولاد ہو۔ ہم تو بدر و احد والوں کی اولاد ہیں، تم ان لوگوں کی اولاد ہو جی جو یزید کے ساتھ تھے، جو یزید کے ساتھی تھے، ان کی اولاد ہو۔ تو علامہ فاروقی صاحب نے اس طرح کہہ کر کھری کھری دشمن کو سنائی۔ اور امام الانبیاء کانفرنس میں علامہ فاروقی صاحب نے شرکت کی۔ اس کے بعد پھر اگلے دن علامہ فاروقی صاحب نے شہدائے ختم نبوت جو ریلی میں حملے میں موقع پر ایک نوجوان شہید ہوا، شہریار شہید، اس کے گھر علامہ فاروقی صاحب تعزیت کے لیے گئے۔ اس کے گھر علامہ فاروقی صاحب کی آمد ہوئی ہے۔ پھر نعیم شیخ جو سرجانی کا ایک ساتھی تھا، وہ شہید ہوا تقریباً 1 ہفتہ 10 دن کے بعد۔ اس کے گھر بھی علامہ فاروقی صاحب تعزیت کے لیے گئے اور لواحقین سے اظہار تعزیت کیا۔ اور نعیم شیخ کا ایک چھوٹا سا نومولود بچہ ہے، تقریباً 1 سال اس کی عمر ہے۔ علامہ فاروقی صاحب نے اس کو گود میں اٹھایا اور اس کو پیار کیا،
اور علامہ فاروقی صاحب نے الحمدللہ واپس آ کر شہداء کے گھروں میں جا کر تعزیت کی، لواحقین کو صبر و تحمل اور ان کو حوصلہ دیا، اور ان کو یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کا بیٹا جائیداد کے لیے کسی اور مقصد کے لیے نہیں گیا، بلکہ نبی کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے، نبی کی ختم نبوت اور ناموس کے لیے آپ کا بیٹا جان دے کے گیا ہے۔ انشاءاللہ کل قیامت کے دن آپ کا سفارشی بنے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی اس کو نصیب ہوگی۔ تو آپ کا بیٹا کامیاب ہو کر دنیا سے چلا گیا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صبر و تحمل عطا فرمائے۔ تو علامہ فاروقی صاحب جب وہاں پہنچے تو حقیقت آمیز مناظر تھے، اور الحمدللہ جو والدین ہیں شہداء کے، ان کے چہرے کھل رہے تھے، ان کے چہرے پر کوئی ایسے تاثرات نہیں تھے کہ وہ مایوس ہوں یا غمی ان پر طاری ہو، دکھ طاری ہو۔ الحمدللہ ہمیں فخر ہے، اور اپنے گھر والوں کو بھی، والدین کو بھی فخر ہے کہ ہمارے بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے، تحفظ کے لیے اپنی جان دے کر گئے ہیں۔ تو علامہ فاروقی صاحب نے گھرانوں کا دورہ کیا، لواحقین کے ساتھ اظہار تعزیت کیا۔ تو جو لوگ چمگویاں کر رہے تھے، اور جو لوگ سوشل میڈیا پر آوازیں اٹھا رہے تھے کہ علامہ فاروقی صاحب منظر عام پر نہیں ہے اور وہ ان حالات کو دیکھ نہیں رہے، تو ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ علامہ فاروقی صاحب عمرے پر تھے اور واپس آ چکے ہیں۔ الحمدللہ انہوں نے تعزیت بھی کی ہے اور احتجاج بھی کیا ہے اس واقعے پر، اور دشمن کو بھی اللہ تعالیٰ کھڑی کھڑی سنائی ہے۔ تو امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔